بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان کے مطابق آج سورہ کہف میں سے تیسرا واقعہ ذی القرنین آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اہل کتاب نے پوچھا تھا 3 سوالات۔ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال کیا تھا؟ قصہ موسیٰ و خضر کیا ہے، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے متعلق آپ کو کیا معلومات ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ کہف 16واں پارہ آیات نمبر 82 سے آیات نمبر 98 تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین، پوچھتے ہیں ذی القرنین کے متعلق، کہو آؤ میں ان کے متعلق کچھ تمہارے سامنے ان کا ذکر کروں۔ ذی القرنین ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے ہیں جو 500 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے 2022 چل رہا ہے اور 500 پلس کر لیں آپ تو 2.5 یا پونے 300 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ذوالقرنین، قرنین کہتے ہیں سنگھوں کو، قرنین 2 سنگھ، ذی القرنین 2 سنگھ والا، تو وہ پاشا کے تاج میں 2 سنگھ تھے، انہوں بنا لیے تھے، ان کا اسپیشل تاج تھا اور اسی نام سے لقب سے وہ معروف تھے، ذی القرنین، 2 سنگھ کا تاج پہننے والے پاشا۔ عموماً مورخین نے انہیں سکندر اعظم کے نام سے بھی جانا ہے، لیکن کلام پاک میں جو ان کی صفات آئی ہیں وہ یہ کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھے، وہ یہ کہ انہوں نے جہاں گئے وہاں ظلم نہیں کیا، وہ یہ کہ انہوں نے دعوت دین پیش کی، وہ یہ کہ لوگوں کے مسائل کو انہوں نے حل کیا، وہ یہ کہ انہوں نے خدمت خلق کیا۔ یہ جو کوالٹیز ہیں وہ سکندر اعظم کے اس میں نہیں دکھتے۔ تو مورخین تحقیق کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ ایران کے بادشاہ خسرو تھے۔ تاریخ کے جو 2 بڑی شکتیاں تھیں، تاریخ کے روس اور امریکہ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ایران اور روم تھے۔ رومن ایمپائر اینڈ پرشین ایمپائر کی حکومتیں تھیں۔ تو اس میں رومن ایمپائر عیسائی مذہب کی علمبردار تھی، پرشین ایمپائر کا کوئی خاص مذہب نہیں تھا، وہ آتش کدہ تھے۔ وہیں سے سلمان فارسی ہے، میں کبھی ان کا بھی واقعہ سناؤں گا۔ تو بہرحال یہ نیک بادشاہ، قرآن ان کے 3 مہمات، 3 کیمپین اور 3 بڑے کام وہاں ذکر کرتا ہے۔ ذوالقرنین ملک سے ملک فتح کرتے ہوئے یہاں تک کہ ایسی جگہ پہنچا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ خشکی ختم ہو گئی تھی، پانی شروع ہو رہا تھا۔ تو وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ وہ قوم پر جب وہ کیپچر کر لیا اس ملک کو، تو وہ لوگ ظاہر ہے جو بادشاہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، یعنی سمندر کے اس پار کنارے سے اس نے شروع کیا، اور وہاں پر جب قوم کے پاس گیا تو اس قوم نے اسے رام کیا اور کہا جو ہمارے ایک سے آتی ہے اور ہمیں ختم کر دیتی ہے، دنگا فساد پھیلاتی ہے۔ تقریباً 19 آزاد مملکتیں ہوئی تھیں 1991 میں، جب USSR ٹوٹا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹ آف سوویت سوشلسٹ سوویت، اب ختم ہو گیا وہ، اب اسی کا پھر سے خواب دیکھ کے انہوں اپنے پھر سے رشیا کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل ان کا دماغ خراب ہو گئے، وہ پرینام اچھے نہیں نکلیں گے رشیا کے۔ تو یوکرین بھی پہلے اسی میں تھا، وہاں
قبائل بستے تھے، جس میں مشہور قبائل تاتاری منگولی تھے، جنگجو قبائل تھے۔ تو قفقاز کے علاقے کے قریب وہاں جو قوم بستی تھی پہاڑیوں کے بیچ میں تھی، پہاڑ تھے بڑے بڑے، ادھر قوم بستی تھی۔ تو ادھر سے یاجوج و ماجوج آتے تھے، لٹیرے قبائل آ کے وہ قوم کو لوٹ لیتے تھے، چلے آتے تھے۔ انہوں پھر تھوڑے دن سنبھلتے تھے، کچھ جمع کر لیے، کچھ اچھے ہوئے، پھر تباہ کرتے تھے۔ تو انہوں بولے پاشا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے اسباب جمع کیے۔ قرآن کہتا ہے ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر سورسز جمع کیے۔ یہاں بہت اہم بات ہے، دیکھیے، جواب یہ نہیں دیا کہ دعا کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کو دشمنوں سے نجات دے دے گا، یہ اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن دعا اور استغفار کے ساتھ ساتھ انتظام کرنا اور اسباب کو جمع کر کے اسباب کی دنیا میں اسباب سے اتبع سببا ثم اتبع سببا، پھر ان پورے ریسورسز جمع کرا۔ جمع کرنے کے بعد وہ قوم کے لوگاں بولے تمہارے کو پیسے ہونا تو دیتے ہیں، ہمارے کو کلومیٹر ہوتی ہے 107 تانبا لو، تانبے کے چدروں سے اس کے اوپر پگھلا کے شیش ڈال دیے۔ اب انہوں بولے ہاں ہم محفوظ ہو گئے۔ تو اس کے بعد ذوالقرنین کیا بولے، کیا اترائے، کیا بولے کہ میں کیسا کام کر دیا، کوئی نہیں کرا تھا، میری دلہا علی بولو، بولے نہیں۔ اس کے بعد بولے دیکھو اتنی مضبوط دیوار ہم بنائیں، دیوار کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے، ہمارا اعتماد میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ میں اور تم اعتماد اللہ پر کریں، جو اللہ ہر چیز کو کل ختم کرنے والا ہے، اور اس دیوار میں بھی رکھنے اور سوراخ ایک دن پڑ جائیں گے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ یہ ہے ایمان والے ذوالقرنین، جو اتنی طاقت اور قوت رکھنے کے بعد نہ خدا کو بھولتے تھے اور نہ خدا کو یاد دلانا لوگوں کو بھولتے تھے۔ قرآن اس پر ختم کرتا ہے۔ اس سے تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ آج ذوالقرنینی کردار کی ضرورت ہے۔ آج پاشا تو بہت ہیں، مکے کے پہلے سرداروں کو یہ بتایا گیا تم اپنی چھوٹی چھوٹی سرداریوں پر اتنا اترا رہے ہو، تاریخ میں سب سے بڑا پاشا جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک جگہ غروب ہوا تو دوسری جگہ نکلتا تھا، شمال سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک اس کی سلطنت تھی، لیکن اس نے کبھی خدا سے بغاوت نہیں کی۔ اس کے تین مہمات تھے۔ سب سے پہلا مہم اس کا یہ تھا کہ وہ جہاں جاتا تھا لوگوں کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کے لیے رحمت بن کر گیا، زحمت بن کر نہیں گیا۔ پہلی مہم اس نے جو سر کی، اس نے لوگوں کی خدمت کی، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے، انہیں بتایا کہ یہاں ظلم بند ہونا چاہیے، جو مستکبرین ہیں، عقل والے ہیں، بڑے لوگ ہیں، مستضعفین جو کمزور ہیں، ان کے اوپر مسلسل ظلم ڈالیں۔ اب ذوالقرنین آ گیا ہے اللہ کا بندہ، ظالم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو سخت سزا دی جائے گی، اب اس کا ظلم بند ہو جائے گا۔ یہ ہے خدمت خلق کا اونچا تصور۔ خالی پیسے بانٹ دیے، خیرات دے دیے، کپڑے دے دیے، یہ بھی ہے، لیکن جب تک آپ لوگوں کے اوپر سے ظالم کو روکنے کا انتظام نہیں کریں گے، لوگوں کی خدمت حقیقی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا مشن ذوالقرنین نے جو پیش کیا وہ یہ کہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دی، لوگوں کو آخرت یاد دلایا، قیامت یاد دلایا، میں ختم ہو جاؤں گا، میری سلطنت ختم ہو جائیں گی۔ یہ اتنی عظیم دیوار جس کو دیوار برلن بھی کہتے ہیں، یہ دیوار کے اندر بھی رکھنے اور سوراخیں پڑ جائیں گے، کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ اس کے لیے بھی زوال ہے، ہم سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد کہیں اور نہیں، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم چیز وہ یہ کہ انہوں نے لوگوں کو لوگوں کی ظلم سے بچانے کے لیے انتظام کیا۔ انتظام انہوں بھی کر سکتے تھے، پیسے تھے ان کا، پیسوں سے انتظام نہیں ہوتا، آئیڈیاز سے انتظام ہوتا ہے۔ وہ کیسے انجینئر تھے، وہ کیسے بادشاہ تھے، جو صدیوں میں لوگ جو نہیں سوچے تھے ویسا حل نکالے۔
مسائل کا حل نکالنا اور انسانیت کو ان مسائل سے بچانا، یہ ذوالقرنینی کردار ہے۔ آج بہت ضروری ہے کہ انسانیت بلک رہی ہے، انسان کے نرغے میں ہے، کئی یاجوج ماجوج مختلف شکلوں میں حملہ آور ہو رہے ہیں، کہیں مدھیہ پردیش میں ہو رہے ہیں، کہیں اتر پردیش میں ہو رہے ہیں۔ ان کو بچانے کا سوچنا وہی ہمارا لیڈر ہے جو مظلومین کو ظلم سے بچائے، پرمنٹ حل کرے، اس کا آئیڈیا لائیں، غربت سے کیسے نکالیں گے، تعلیم کیسے دلائیں گے، سماجی حالت کیسے سدھاریں گے، سیاسی حالت کیسے سدھاریں گے، مظلومین کے ظلم سے کیسے نجات دے کر ایک آزاد اور پرامن ماحول میں ہم اپنا ڈیولپمنٹ کر سکیں گے۔ تو آئیڈیاز اور انوویشن اور نئے حل پیش کرنے کا نام ذوالقرنینی کردار ہے۔ نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آج کے یہ جو مسائل ہیں، غربت ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے، نابرابری ہے، چھوت چھات ہے، جس کے لیے کل ہی آپ دیکھیں، میں کل اس پر بات کروں گا، ان سب مسائل کا مستقل حل پیش کرنے کے آپ آئیڈیا لاؤ، اس پر گفتگو کرو، اس پر ڈائیلاگز کرو اور اس کا پرمنٹ حل لاؤ، تو دنیا بھی آپ کو سلام کرے گی اور دنیا بولے گی یہ ہے اصل جو انسانیت کو نجات دلا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ذوالقرنینی کردار ادا کرنے کی توفیق